رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنٹ اینڈ ہنٹر۔ ارے ڈاکٹر، تم کیا جانو، شادی کا بندھن بھی کسی زنجیروں کے بندھن سے کم نہیں ہوتا۔ عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے خاص انداز میں کہا۔ عمران بھائی، آپ کو جولیا زنجیروں میں سے تو نہیں، البتہ اپنی نرم زلفوں سے ضرور باندھ کر رکھے گی۔ بیرسٹر کلارا نے کہا تو جوزف سمیت ڈاکٹر سائمن اور عمران خود بھی اس کے خوبصورت جواب پر ہنس پڑے۔ اس دوران عمران نے ڈاکٹر سائمن کو جوزف اور جوزف نے بیرسٹر کلارا کو زنجیروں سے چھڑوا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں کون تھا؟ جوزف نے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے ہمیں اپنا نام تو نہیں بتایا، لیکن مجھے بیرسٹر کلارا کو اپنا خاص شکار کہہ رہا تھا اور خود کو جدید دور کا کاہن اعظم زبون کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ دو حسین لڑکیاں تھیں جو غالباً اس کی کوئی شیطانی طاقتیں تھیں۔ ڈاکٹر سائمن نے اسے تمام واقعات بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، کیسا پوشیدہ دشمن ہے جس نے تم دونوں کو گرفتار کر کے بھی خود کو ظاہر نہیں کیا۔ آخر یہ کیسے کالے علوم کا ماہر ہے جو خود کو اتنا پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا، باس، ہمیں یہاں سے جلدی روانہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سوگندیاں اس احرام کو ہی تباہ کر دیں۔ اچانک جوزف نے چونک کر کہا اور ان سب کو باہر نکلنے کا مشورہ دیا۔ جوزف، تم درست کہہ رہے ہو، ہم یہاں اس پراسرار احرام میں واقعی خطرات میں ہی ہیں جہاں شیطانی قوتوں کا راہ چل رہا ہے، اور ہمیں پراسرار طریقے سے آپ لوگوں سے الگ کر کے ہمیں باندھ دیا گیا تھا۔ بیرسٹر کلارا نے کہا، اور جوزف کی بات پر سب اس سیاہ قربان گاہ سے باہر نکل گئے اور تھوڑا ہی آگے بڑھے تو انہیں اس کمرے کے دوسری طرف سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آ رہی تھیں، جو پہلے جلدی کی وجہ سے اور دھواں ہونے کی وجہ سے جوزف اور عمران کو نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں، فی الحال یہاں کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے، جوزف نے ان سیڑھیوں کو دیکھ کر کہا اور اوپر چڑھنے لگا۔ تو عمران اور ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا بھی اوپر جانے لگے، اور حیرت انگیز طور پر انہیں سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ایک سنگی باریک دروازہ نظر آیا۔ چونکہ عمران نے ٹارچ جلا رکھی تھی، اس لیے انہیں گپ اندھیرے میں بھی دروازہ نظر آ گیا تھا۔ جوزف نے اس پر زور دیا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا، تو جوزف سمیت سب اس پراسرار احرام سے باہر نکل گئے۔ جہاں کتاب ارواح کی تلاش کے بجائے یہ سب خود مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ شکریہ جوزف، واقعی تم تو عجیب اور حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ اگر تم ڈریگن سلوکا کے ساتھ ہماری اور اپنے ساتھیوں کی تلاش میں اس شیطانی احرام میں نہ آتے تو ہم سب شیطان پرستوں کا شکار بن چکے ہوتے۔ ڈاکٹر سائمن نے اس پراسرار احرام کے سنگی دروازے سے باہر صحرا میں نکل کر تحسین امیز نگاہوں سے جوزف کی طرف دیکھا اور اس کی بھرپور تعریف کی۔ ڈاکٹر، یہی تو میرے اس کالے پٹھے کی خوبی ہے کہ ماورائی مہمات میں اسے پڑ لگ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ہمیں بھی کسی جن کی طرح مشکل سے نکال لیتا ہے۔ عمران نے ڈاکٹر سائمن کے منہ سے جوزف کی تعریف سننے کے بعد خوش ہو کر کہا۔ ایک بار پھر چاروں صحرا میں آگے بڑھنے لگے کہ اچانک ہی زوردار دھماکہ ہوا اور چاروں حیرت کی شدت سے اچھل پڑے۔ دراصل اس احرام میں جس سے یہ چاروں نکلے تھے، اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اور آگ صرف احرام کے اندر تھی۔ معلوم نہیں سنگی احرام میں آگ کیسے لگی تھی، لیکن یہ سب سمجھ گئے تھے کہ شیطانی قوتوں نے اور ان کے خفیہ دشمن نے انہیں اپنی طرف سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جوزف کی بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے یہ سب پہلے ہی اس منحوس احرام سے نکل چکے تھے۔ ویل ڈن جوزف، تم واقعی کمال کے انسان ہو۔ گویا کہ اگر ہمارا ساتھی ڈریگن سلوکا بھی تمہاری طرح افریقی ہے اور بہت خوبیوں والا ممبر ہے، لیکن ماورائی معاملات میں تم واقعی
تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ برسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے جوزف کی تعریف کی تو اس نے دانت نکوس دیے۔ او کالیے، بتا، کیا تیرا رابطہ اپنا وفادار جوشوا سے ہوا، یا میں تیرا رابطہ سیاہ دلدل کی نیلی چیل کے پتھروں سے کراؤں؟ عمران نے جوزف کو خوش ہوتا دیکھ کر مصنوعی غصے سے کہا، باس، فار گاڈ سیک، ایسی خوفناک باتیں نہ کریں ورنہ ہم جیت کر بھی شکست کھا سکتے ہیں۔ جوزف نے بوکھلاتے ہوئے کہا تو ڈریگن سلوکا اور بیرسٹر کلارا جوزف کی اس بات پر ہنس پڑے۔ تو بتا، تیرا فادر جوشوا کیا کہتا ہے، اور ہمارا خفیہ دشمن کون ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، باس، ابھی معلوم کر لیتا ہوں، جوزف نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں جس میں حیرت تھی۔ باس، انتہائی حیرت انگیز لمحات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کتاب ارواح پڑھی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے میری ضائع شدہ صلاحیتیں کافی حد تک لوٹ چکی ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہی میں اس ارواح کی دنیا میں فادر جوشوا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے آگے دھند سی چھا جاتی ہے، جوزف نے انتہائی مایوسی سے کہا۔ تو عمران نے ٹھنڈا سانس لیا۔ وہ دیکھیں، یہ کون ہے؟ اچانک کلارا نے چونک کر کہا تو دھندلی روشنی میں عمران، جوزف اور ڈاکٹر سائمن بھی چونک پڑے۔ جولیا اور ڈریگن سلوکا جیسے ہی باہر نکلے تو انہیں چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دی، تو دونوں نے مڑ کر دیکھا کہ جس دروازے سے یہ دونوں باہر نکلے تھے وہ بند ہو چکا تھا۔ حیرت ہے، عجیب پراسرار احرام تھا جہاں شیطانیت کا راج قائم تھا، اور اب ہم جیسے ہی اس احرام سے باہر نکلے ہیں اس کا سنگی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جولیا نے طویل سانس لے کر کہا، ہاں مس جولیا، آپ درست کہتے ہیں، مجھے تو ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں وہ دونوں کیسے گڑھے میں گرے اور ان کے سامنے اچانک گڑھا کیسے آ گیا تھا۔ ڈریگن سلوکا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں ڈریگن، فکر کی تو بات ہے، لیکن تم جوزف کو دیکھ چکے ہو کہ اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اور اب تمہارے سامنے اس نے کہا تھا کہ کتاب ارواح جس کی تلاش میں ہم سب اس شیطانی احرام میں گھسے تھے، جوزف کو معلوم ہو گیا ہے کہ احرام صرف دھوکہ ہے، اصل احرام کوئی اور ہے، اور ہمارے دیگر ساتھی اصل احرام پہنچ چکے ہیں، اور کتاب ارواح بھی تو پڑھی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے جوزف کی کھوئی ہوئی ماورائی صلاحیتیں لوٹ آئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جوزف اور عمران یقیناً ڈاکٹر صاحب اور بیرسٹر کلارا تک پہنچ چکے ہوں گے اور ان کی رہنمائی بھی کریں گے، جولیا نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے صحرا میں آگے بڑھے۔ ارے مس جولیا، وہ دیکھیں، لگتا ہے کوئی احرام ہے، ایک لگ ڈریگن سلوکا نے چونک کر کہا۔ ہاں سلوکا، لیکن اس میں چونکنے کی کیا بات ہے؟ غالباً یہ ارواح کی دنیا وادی شاہاں کا ہی حصہ ہے، لیکن کسی پراسرار عمل کی بدولت دھندلکوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہاں ہر طرف احرام اور معبد اور ٹوٹے پھوٹے محلات کے آثار ہی ہوں گے، جولیا نے حیرت سے کہا۔ لیکن مس جولیا، یہ 2 احرام ہیں جن کا ایک ایک دروازہ ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ احرام کے قریب ایک بیگ پڑا ہے، اور میرے خیال میں یہ بیگ ہمارے کسی ساتھی کا ہی ہو سکتا ہے۔ ڈریگن سلوکا نے رک کر اور سے دھندلی روشنی میں اور سے بائیں طرف ایک ٹیلے کی اوٹ میں 2 احراموں کو دیکھتے ہوئے کہا، تو جولیا بھی اس کے پاس سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے دھندلی سرمئی روشنی میں اور سے دیکھا تو واقعی اسے ایک احرام کے دروازے کے باہر ایک بیگ نظر آیا، تو جولیا چونک پڑی۔ ارے، یہ بیگ تو مجھے صفدر کا لگتا ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور آگے ٹیلے کے ساتھ والے احرام کے قریب پہنچ گئی۔ ڈریگن سلوکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہاں سلوکا، بالکل یہ ہمارے ساتھی صفدر کا ہی بیگ ہے، لیکن اس نے اپنا بیگ یہاں کیوں چھوڑا، اور سب کہاں ہیں؟
جولیا نے چونک کر کہا اور اس دروازے کو دیکھنے لگی جس کے سامنے سیاہ رنگ کا بھاری پتھر نصب تھا، جس سے اندر جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ اس دروازے کے اوپر شکرے کے سر کا نشان بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی دوسرے اہراموں کے دروازے پر گیدڑ کے سر کا نشان بنا ہوا تھا، لیکن وہ دروازے بدستور بند تھے۔ لیکن شکرے کے سر والے دروازے کے باہر صفدر کا بیگ دیکھ کر جولیا چونک کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ ارے مس جولیا، یہ دیکھیں، واقعی یہاں قدموں کے نشان بھی ہیں۔ بے شک ریت ہونے کی وجہ سے اور ہوا چلنے سے زیادہ نشان مٹ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی اسی اہرام میں ہی گئے تھے۔ ڈریگن سلوکا نے نیچے چند انسانی قدموں کے نشان دیکھ کر کہا، واہ سلوکا، مجھے تو تم کوئی کھوجی لگتے ہو، لیکن اگر ہمارے ساتھی اسی اہرام میں گئے تھے تو پھر یہاں سیاہ رنگ کا اتنا بڑا پتھر کیسے دروازے کے اوپر پڑا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ مس جولیا، یہ کھوجی کیا ہوتا ہے؟ ڈریگن سلوگا نے حیرت سے پوچھا۔ کھوجی نشانات ظاہر کرنے والے کو کہتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر حیران ہو کر اس پتھر کو غور سے دیکھنے لگی اور بیگ کھول کر چیک کیا تو واقعی یہ صفدر کا ہی بیگ تھا۔ مس جولیا، ہم سب سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ٹارگٹ کی نشاندہی کرنا تو ہمارا کام ہی ہے۔ ڈریگن سلوکا نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کو دیکھنے لگا جو بغور سیاہ رنگ کے پتھر کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی، واقعی ہمارے ساتھی یہاں اسی اہرام میں کتاب ارواح کو تلاش کرنے آئے گئے تھے اور اب اندر قید ہیں، جولیا نے ہارن بھینچ کر کہا۔ لیکن مس جولیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بھاری اور وزنی ترین پتھر اس دروازے پر نصب کیا جائے؟ اسے تو کرین سے ہی اٹھا کر یہاں لا کر نصب کیا جا سکتا ہے نا؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے چونک کر کہا، ہاں، تمہاری باتوں پر مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ پتھر شیطانی قوتوں نے کسی سیاہ عمل کی بدولت یہاں نصب کیا ہے تاکہ ہمارے ساتھی اندر مارے جائیں۔ جولیا نے اس بار بھرپور یقین سے کہا، کیا آپ کے خیال کے مطابق ہمارے خفیہ دشمن کی شیطانی قوتوں کی مدد سے ہمارے ساتھیوں کو قید کیا گیا ہے؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے چونک کر اچھلتے ہوئے کہا، ہاں سلوکا، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا، اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اس ماورائی پتھر کو ہٹا کر اپنے ساتھیوں کی مدد کریں۔ جولیا نے سوچتے ہوئے کہا، مس جولیا، آپ کا خیال درست ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کی مدد سے اتنے بھاری پتھر کو دروازے سے ہٹایا جا سکے، اور یہ سب ماورائی سلسلہ ہی تو ہے۔ ڈریگن سلوکا نے اس بار اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جولیا نے بھی ہارن بھینچ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے مس جولیا، آپ کے ساتھ مسٹر صفدر نے اپنا بیگ یہاں ڈال کر ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اور اب ہم کسی نہ کسی طرح ان کی مدد ضرور کریں گے۔ ڈریگن سلوکا نے بھی اس بار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں ہارن بھینچ کر کہا، لگتا ہے مجھے یہاں جوزف جیسے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ حالانکہ ہم جوزف کی ان الجھی ہوئی پرستار طریقوں پر اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن عمران اور جوزف کی زیر نگرانی میں اب تک بے شمار ماورائی کیسوں میں شیطان پرستوں سے الجھ چکی ہوں، اور جوزف کی پراسرار حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے طریقوں پر عمل کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ یک لگ جولیا نے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مس جولیا، اب اتنے بھاری پتھر کو کیسے ہٹائیں گی، اور کون سے جوزف کے الجھے اور پراسرار طریقوں پر عمل کرنا چاہتی ہیں؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے پوچھا۔ بس دعا کرو یہ پتھر ماورائی دنیا کا ہی ہو، ورنہ اس ٹنو وزنی پتھر کو ہم دونوں کیسے ہلا سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا اور اپنے بیگ کو کھول کر دیکھا، لیکن مایوس ہو گئی۔ سلوکا، کیا تمہارے پاس سیاہ رنگ کا دھاگا ہوگا؟ جولیا نے ڈریگن سلوکا سے کہا، نہیں مس جولیا، میرے پاس تو کالے رنگ کا دھاگا نہیں ہے۔
اور آپ نے کالے رنگ کے دھاگے کا کیا کرنا ہے؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے جولیا سے پوچھا۔ میں نے جوزف کے پرستار طریقوں پر عمل کرنا ہے، لیکن بیگ بھی بلیک رنگ کے نہیں ہیں، اور ویسے بھی پیراشوٹ والے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ جولیا نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ آپ مسٹر صدیق کے بیگ کو چیک کریں نا، شاید کوئی بلیک رنگ کا دھاگا اس میں مل سکے۔ ڈریگن سلوکا نے کہا تو جولیا نے چونکا اور صدر کے بیگ کو کھول کر دیکھا تو خوش ہو گئی، کیونکہ اس میں سیاہ رنگ کے کپڑے کی ایک تھیلی تھی جس میں خشک چنے تھے۔ جولیا نے تھیلی صاف کی اور چاقو سے اس کی پٹیاں الگ کرنے لگی، جسے ڈریگن سلوکا کا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر جولیا ان سیاہ رنگ کی پٹیوں سے کیا کرنا چاہتی ہے اور کیسے اتنا بھاری پتھر ہٹائے گی۔ جولیا نے چاقو کی نوک سے سیاہ رنگ کی تھیلی کو باریک انداز میں کاٹا اور اس کے چند کالے دھاگے نکال لیے۔ پھر جولیا ان سیاہ دھاگوں کو آپس میں کاٹ دینے لگی اور ان دھاگوں کا ملا کر تقریباً 7 مرتبہ کاٹ دیں۔ جولیا، آخر آپ ان معمولی سیاہ دھاگے جنہیں آپ نے گانٹھیں دی ہیں، ان کا کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آخر ڈریگن سلوکا سے رہا نہ گیا، اس لیے اس نے حیرت سے جولیا سے پوچھ لیا۔ سلوکا، تمہاری بات درست ہے کہ یہاں یہ سیاہ بھاری بھرکم پتھر ایسے نہیں آیا، بلکہ اسے ماورائی طریقے سے لایا گیا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو ماورائی طریقوں سے قید کر لیا گیا تاکہ کتاب ارباب باہر نہ نکل سکے اور ہمارے ساتھی بھی یہاں دم گھٹ کر مارے جائیں۔ لیکن یہ سیاہ پتھر چونکہ شیطانی دنیا کا ہے اور میں ماورائی عمل بھی کر رہی ہوں، اس پتھر کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کروں گی، جو کہ مجھے ایک بار جوزف نے سکھایا تھا، لیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر کو ہم کسی صورت بھی اس دروازے سے نہیں ہٹا سکتے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈریگن سلوکا نے بدستور حیرت سے پوچھا۔ تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں، گویا کہ مجھے بھی اپنے اس عمل پر ہنسی آ رہی ہے۔ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا اور سیاہ دھاگوں کو 7 مرتبہ گانٹھیں دیں۔ اسے پتھر کے اوپر شکرے کے سر پر باندھ دیا، لیکن گانٹھوں والے دھاگے کا سرا اتنا بڑا ضرور تھا کہ سیاہ پتھر کو مس کر رہا تھا، اور ڈریگن سلوکا جولیا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اوہ، اس عمل سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور سیاہ پتھر اس سے عمل سے ٹوٹا بھی نہیں، جولیا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ بے شک مس جولیا، آپ کا ساتھی جوزف حیرت انگیز صلاحیتوں اور خوبیوں کا مالک ضرور ہے، لیکن اس کی دقینوس اور فضول باتوں سے بھاری اور سنگلاخ پتھر کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ آپ تو پڑھی لکھی اور جدید ذہن کے مالک ہیں۔ ڈریگن سلوکا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو ہے، لیکن میں بتا چکی ہوں نا کہ جوزف کے اس فضول سے ہی کاموں سے ہی ہم نے ماورائی طاقتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح اپنے ساتھیوں کی ہم مدد کریں؟ کیونکہ صفدر کے بیگ سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھی اسی احرام میں ہیں۔ جولیا نے طویل سانس لے کر مایوسی سے کہا تو ڈریگن سلوکا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مس جولیا، میرا بھی واسطہ افریقہ کے قدیم جنگلوں سے رہا ہے، اور میں نے سن رکھا ہے کہ بغیر کسی بھینٹ کے کوئی بھی ماورائی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ڈریگن سلوکا نے کہا تو جولیا چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور یکلگ اس کی بات سن کر مایوسی کے بجائے دوبارہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ ویری گڈ سلوکا، تم نے یہ بات کہہ کر مجھے بولی ہوئی باتیں یاد کرا دیں۔ گویا کہ مجھے یہ فضول عمل کر کے ہنسی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے جوزف کی بات یاد آ گئی، اور اس نے بھی کہا تھا
کہ اگر میرے کسی ماورائے عمل سے پراسراریت کے دروازے نہ کھل رہے ہوں تو پھر خون کی بینٹ دینی پڑتی ہے، کیونکہ میری طرح آپ سب کو پراسراریت کے عملیات پڑھنے تو نہیں آتے، اس لیے سیاہ دھاگوں کی مخصوص کانٹوں کو خون کی بینٹ دینے سے ماورائی دنیا کے بند دریچے بھی کھل جاتے ہیں۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھا مس جولیا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈریگن سلوکا نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، لیکن جوزف کے طریقوں پر عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کام بن سکے۔ چونکہ اس احرام میں میرے بھی اور تمہارے بھی ساتھی قید ہیں، اس لیے تم چاقو سے اپنے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر چاقو سے کٹ لگاؤ، اور مجھے بھی یہ تکلیف دہ عمل کرنا پڑے گا، جولیا نے کہا، اور اپنے بیگ سے ایک چھوٹا مگر تیز دھار چاقو نکال لیا اور اپنی شہادت کی انگلی پر ہلکا سا کٹ لگایا تو خون رسنے لگا۔ ڈریگن سلوکا نے جولیا کو یہ بات کرتے دیکھا تو اس نے حیرت سے شانے اچکائے اور اپنی شہادت کی انگلی پر چاقو سے ہلکا سا کٹ لگایا، جس سے اس کی انگلی سے بھی خون رسنے لگا۔ مس جولیا، بتائیں نا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اپنے ساتھیوں کو شیطانی قوتوں سے بچانے کے لیے بھی میں بھی تیار ہوں، ڈریگن سلوکا نے بھی حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ سلوکا، چلو ایسا کرو کہ میں نے اس سیاہ دھاگے پر جو پہلی گانٹھ باندھی ہیں ان میں سے پہلی 2 گانٹھوں پر اپنا خون لگاؤ، جولیا نے ڈریگن سلوکا سے کہا۔ تو ڈریگن سلوکا نے حیرت سے جولیا کو دیکھا لیکن خاموش رہا، اور جولیا کے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ تو جولیا نے تیسری اور چوتھی گانٹھ پر اپنا خون لگا دیا۔ سلوکا، اب تم 5ویں اور چھٹی گانٹھ پر اپنا خون لگاؤ، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ڈریگن سلوکا نے ایک بار پھر حیرت سے جولیا کو دیکھا لیکن شانے اچکا کر ایسا ہی کیا۔ تو اب جولیا نے سیاہ دھاگوں کی 7ویں گانٹھ جو کہ سیاہ پتھر سے لگ رہی تھی اس پر اپنا خون لگا دیا اور طویل سانس لے کر بھاری بھرکم سیاہ پتھر کو دیکھنے لگی۔ ڈریگن سلوکا، دعا کرو کہ واقعی یہ سیاہ پتھر ہمارے اندازے کے مطابق ماورائی ہی ہو، ورنہ ہمارا یہ امکانہ عمل فضول ہی ہو جائے گا، جولیا نے کہا اور غور سے پتھر کو دیکھنے لگی۔ شاید جوزف کے بتائے ہوئے اس عمل سے کچھ بن سکے، مگر پتھر کو کچھ نہیں ہوا تھا، جسے دیکھ کر جولیا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور اپنے عمل پر ہنسنے لگی۔ میں واقعی پاگل ہوں جو ایسے اہمکانہ عمل پر یقین کر بیٹھی، جولیا نے اب چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جس سے شاید انہیں اندر جانے کا کوئی اور راستہ مل جائے، مگر گدڑ کے سر والا وہ دوسرا راستہ مکمل طور پر سیلڈ تھا، جسے جولیا نے اندازہ لگایا کہ وہ راستہ بند ہی ہوگا۔ اب کیا کریں سلوکا، ہم کس طرح اپنے ساتھیوں کی مدد کریں؟ جولیا نے مایوسی سے ڈریگن سلوکا کی طرف دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سیاہ پتھر کو دیکھ رہا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ مس جولیا، یہ دیکھیں، پتھر دھوئیں میں تحلیل ہو رہا ہے۔ ڈریگن سلوکا نے حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑ کر جولیا سے کہا، تو جولیا نے بھی چونک کر سیاہ رنگ کے بھاری پتھر جس نے دروازے کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ واقعی سیاہ پتھر دھوئیں میں تحلیل ہو رہا تھا اور اس میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ واہ، یہ ہوئی نا بات! ارے سلوکا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جو بظاہر فضول عمل کیا تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے، جولیا نے خوشی سے کہا۔ تو ڈریگن سلوکا بھی خوش ہو کر جولیا کو حیرت بھری اور تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مس جولیا، ہمیں فی الحال اس پتھر سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں پتھر میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور اگر یہ پھٹ گیا تو اس کے ٹکڑے گولیوں کی طرح ہمارے جسموں میں لگیں گے۔ ڈریگن سلوکا
نے اس پتھر میں دراریں پڑتے ہوئے دیکھ کر قدرے خوف سے کہا تو جولیا نے بھی ہونٹ بھینچ لیے اور دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے احرام کی دوسری سمت آ گئے۔ اسی دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھوئیں میں تحلیل ہونے والے سیاہ پتھر کے ٹکڑے واقعی تیز رفتاری سے پھٹے اور بکھر گئے۔ اگر یہاں جولیا اور ڈریگن سلوکا ہوتے تو ان سنگریزوں سے نہیں بچ سکتے تھے، لیکن وہ تو احراموں کے اوپری سمت میں تھے اور دھماکے کے بعد واپس دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس دروازے کے پاس آئے، کیونکہ ان دونوں کو ڈر تھا کہ خوفناک سیاہ عمل کے ذریعے یہاں نصب پتھر کے پھٹنے سے کہیں ان کے ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر ان دونوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے کہ ان کے ساتھی باحفاظت مگر لمبے سانس لیتے ہوئے احرام کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، اور ان سب نے جولیا اور ڈریگن سلوکا کو دیکھ کر تو حیران ہو گئے۔ ارے مس جولیا، آپ اور مسٹر ڈریگن سلوکا آپ یہاں ہیں، مگر عمران صاحب، جوزف، ڈاکٹر سائمن اور مس کلارا کہاں ہیں؟ روبرٹ نے چونک کر ان دونوں سے پوچھا۔ ہم آپ سب کو تمام واقعات بتاتے ہیں کہ ہم دونوں دیگر 4 ساتھیوں سے الگ کیوں ہوئے، لیکن آپ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ جولیا نے تیزی سے ان سے پوچھا اور کیپٹن مائیکل، رولف اور ہرشل کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور مدام کوشیلا سے گلے ملی۔ مس جولیا، اس احرام میں ہم نے قدیم مصری دیوتاؤں کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کتاب ارواح کو حاصل کیا، اور اسے روبرٹ اور کیپٹن مائیکل نے بھی پڑھ لیا ہے، لیکن واپسی پر معلوم نہیں کیسے بھاری پتھر دروازے پر آ گرا، اور اسے ہمارے تم بھی آہستہ آہستہ گھٹنے لگے تھے۔ لیکن آپ دونوں نے کیسے اس بھاری پتھر کو توڑا؟ اس بار رولف نے حیرت سے جولیا اور ڈریگن سلوکا سے پوچھا۔ کمشنر رولف، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ہم نے یہ پتھر کیسے توڑا تو آپ سب بہت حیران ہوں گے اور یقین نہیں کریں گے، لیکن مس جولیا جیسی مہذب دنیا کی باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ نے جس طرح یہ سب کیا، مجھے ان پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن واقعی ان کے عجیب طریقوں سے ہم نے آپ سب کو آزاد کرا لیا۔ ڈریگن سلوکا نے رولف کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر عمران، جوزف، ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کے سیاہ سایوں والے 3 دروازوں کے احرام کے بارے میں واقعات بتائے اور انہیں اس پتھر سے آزاد کرانے کے واقعات بتائے تو سب حیرت سے ڈریگن سلوکا اور جولیا کو دیکھنے لگے۔ ویری گڈ مسٹر صفدر، گویا کہ آپ مصریات کو اتنا نہیں جانتے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے تجربات سے اپنا بیگ احرام کے اندر جانے سے پہلے باہر پھینکا، جس سے مس جولیا اور سلوکا نے عجیب ماورائی طریقے سے ہمیں آزاد کرایا، تو اس مشن کی کامیابی کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے، جس کی وجہ سے مس جولیا اور سلوکا نے بیگ کو پہچان کر ہمیں پرسٹار طریقے سے یہاں سے نکالا جہاں ہمارا دم گھٹ رہا تھا۔ کیپٹن مائیکل نے تحسین آمیز نگاہوں سے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں کیپٹن صاحب، ارواح کی دھندلائی دنیا میں کتاب ارواح کو کامیابی سے پانے کے کام میں تو آپ مدام کوشیلا، روبرٹ اور حیرت انگیز طور پر صالحہ نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مختصر لفظوں میں جولیا اور ڈریگن سلوکا کو اپنی مہم کے بارے میں بتا دیا۔ اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ بقول آپ دونوں کے ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا اس سیاہ طاقتوں کے احرام میں پرسٹار طریقے سے کسی گڑھے میں گرے تھے، اور عمران صاحب اور جوزف ہمارے ساتھیوں کی مدد کے لیے اسی احرام میں نکلے تھے، لیکن معلوم نہیں اب ان کا کیا حال ہوگا۔ ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ بقول کتاب ارواح کے اس میں چند تحریریں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور اسے صرف موجودہ دور کا جوشو مسٹر جوزف ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے بعد خفیہ دشمن کا پتہ چل جائے گا ہمیں، اور ہم اس ماورائی کیس کو بھی حل کر لیں گے۔ کیپٹن مائیکل نے صفدر اور جولیا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیپٹن مائیکل، تمہاری بات درست ہے، اس پر ڈسکس کرتے ہیں،
لیکن پہلے مجھے اور مس جولیا کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کتاب ارواح کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں آخر اس کتاب ارواح میں درج کیا ہے۔ ڈریگنز لوگوں نے حیرت سے کیپٹن مائیکل اور رابرٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو جولیا بھی تجسس سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی 3 دروازوں والے احرام میں چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھی موجود ہیں، اور اسی دوران مدام کوشیلا آپ کو کتاب ارواح کی المناک داستان کے بارے میں بتا دیں گی، رابرٹ نے کہا۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا اور آگے بڑھنے لگے۔ مدام کوشیلا نے جولیا اور ڈریگنز لوکا کو کتاب ارواح کی المناک داستان سنائی تو جولیا اور ڈریگنز لوکا حیران بھی ہوئے اور انہیں افسوس بھی ہوا کہ کیسا خوفناک کالا عمل ہے جس کی بنا پر مظلوم شہزادہ آمون اور حسین مصری شہزادی سابیرا کو ہزاروں برس سے اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ہر سال ان کی قربانی کے مخصوص دن بے پناہ اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لگتا ہے ہم باتوں باتوں میں اس احرام کے بجائے اس دھندلکوں میں کہیں اور نکل آئے ہیں، ڈریگنز لوکا نے چونک کر کہا تو جولیا بھی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ واقعی وہ کسی اور جگہ تھے۔ گویا کہ ارواح کی اس پراسرار دنیا میں ہر طرف پراسرار دھند کی دبیش تہ تھی، لیکن اتنی روشنی ضرور تھی کہ جولیا ڈریگنز لوکا سمجھ سکے کہ وہ بھٹک چکے ہیں اور کسی اور سمت پہنچ گئے۔ چلو جو بھی ہے یہ ارواح کی پراسرار دنیا ہی تو ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی اسی احرام سے نکل آئیں، کیونکہ عمران صاحب کے ساتھ جوزف ہے اور ماورائے معاملات میں جوزف بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ مس جولیا نے مسٹر سلوکا کے ساتھ مل کر جوزف کے بتائے ہوئے پراسرار طریقے پر نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کیا اور حیرت انگیز طور پر انہیں کامیابی ملی، اس لیے ہماری ان سے یہاں کسی بھی لمحے ملاقات ہو سکتی ہے، روس نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو سب نے اس پر اتفاق کیا اور بدستور آگے بڑھنے لگے۔ ہاں کراسٹی، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن اس مشن میں جوزف کی صلاحیتیں کھل کر کام نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی غالباً جیسے ہی آپ سب نے کتاب ارواح کا مطالعہ کیا، حیرت انگیز طور پر جوزف کو اس کا پتہ چل گیا تھا، اس کی کافی حد تک صلاحیتیں لوٹ آئی تھی، اور مجھے بھی یقین ہے کہ عمران، جوزف اور ڈاکٹر سائمن کے ساتھ مس کلارا کا ہم سے کسی بھی وقت سامنا ہو سکتا ہے۔ جولیا نے بھی اس پر یقین بھرے لہجے میں کہا تو سب نے اسباب میں سر ہلا دیے۔ اب جیسے ہی سب ایک ٹیلے کو کراس کر کے آگے بڑھے تو یکلک سب ٹھٹک گئے۔ پروفیسر رابون کا چہرہ تو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت ایک بہت بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں جا بجا انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، جو کہ زیادہ تر انسانی بچوں کی تھیں۔ ہر طرف تعفن اور بہت زیادہ بو تھی، لیکن پروفیسر رابون بڑے آرام سے اس بدبودار بڑے کمرے میں آلتی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑے کمرے میں صرف ایک ہلکا سا چراغ روشن تھا، اور یہ چراغ بھی ایک انسانی کھوپڑی کے اندر جل رہا تھا، اور کمرہ بہت ہی بھیانک ماحول پیدا کر رہا تھا، جہاں غلیظ بو کے علاوہ خوف بھی تھا، اور عام انسان اس کمرے میں جائے تو وہ یہاں انسانی بچوں کی ہڈیوں کو دیکھے تو خوف سے کانپ اٹھے، کیونکہ یہاں انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا اچھا بڑا ڈھیر تھا۔ بھیانک کمرے کی اس سیاہ دیواروں پر تازہ اور پرانے انسانی خون کے دھبے تھے، جس پر چوہے اور مکڑیاں رینگ رہی تھیں، اور دیواروں اور فرش پر بکھرے انسانی خون کی ضیافت کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی چوہا اور خون آشام مکڑی پروفیسر رابون کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ شاید وہ اس کی شیطانی قوت سے واقف تھے۔ آخر یہ سب کسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیچیدہ اور الجھے ہوئے قدیم مصری طریقوں پر عمل کر کے کتاب ارواح کو حاصل کر لیا،
اور اسے پڑھ بھی لیا، اور معلوم نہیں جوش اور اس کا آقا کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خوف بھی نہیں آتا، اور میرے خاص شکار بھی بہت ہی مضبوط دل کے تھے کہ زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، اور جدید دور کے مردود شہزادہ ناتیق نے سر کی ٹکر سے میری ناک سے خون کا فوارہ بہا دیا، اور اب سب آزاد ہیں، اور 3 دروازوں والے احرام میں میرے سیاہ سایوں نے بھی کچھ کیا اس کا توڑ کر کے کامیابی سے ہی سب باہر نکل گئے، اور میں شکست پر شکست کھاتا چلا گیا ہوں۔ پروفیسر رابون نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اچانک اس بھیانک قربان گاہ میں یکلخت گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہی دھیمی پراسرار روشنی پھیل گئی، لیکن اس وقت اس بھیانک قربان گاہ میں جباتی موجود تھی، اور اس کے ہاتھ میں 3 سال کا معصوم سا بچہ تھا جو مچل رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن جباتی اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے رحمی سے اس کے ایک ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا جباتی؟ میرے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ اور ابھی تک تم نے مجھے ان کی موت کی خبر کیوں نہیں دی؟ پروفیسر رابون نے گرجتے ہوئے کہا تو بظاہر معصوم اور حسین صورت شیطانی طاقت جباتی سے پوچھا۔ معاف کرنا آقا، میں بھینٹ لینے گئی تھی۔ اب مہا شیطان کے نام بھینٹ سے ہی ہماری طاقت بڑھ سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جدید دور قدیم دور کی طرح بے شک بے شمار سیاہ قوتوں کا مالک ہے، لیکن قدیم دور کے کاہن اعظم زبون کی سیاہ طاقتیں مہان تھیں، اور آپ کا جدید روپ آپ کے قدیم روپ یعنی کاہن اعظم زبون کی کالی طاقتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اور اس کے مقابلے میں جدید دور میں آپ کے خاص دشمنوں اور شکاروں شہزادہ ناتیق اور شہزادی سابیرا کا جدید روپ بھی بہت ہی مہان ہے، اور خاص کر ان کے دوستوں شہزادہ امون اور جوشو کا جدید روپ تو بہت ہی خطرناک ہے، اور دونوں دنیا کے خطرناک ترین انسانوں میں شامل ہے، اور اب تک آپ سے بھی کئی زیادہ مہان کالی طاقتیں ان کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہیں، اس لیے صرف مہا شیطان ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جباتی نے ڈرتے ہوئے کہا تو پروفیسر کا چہرہ غصے سے اور زیادہ تپنے لگا۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے کہ مجھے اپنے خاص شکاروں ڈاکٹر سہنر اور اس کے ساتھی کلارا کو سنگرام کے خطرناک منتر کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہی یہاں بڑے معبد میں لانا چاہیے تھا، اور یہاں انہیں ذبح کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح تاریخ ایک بار پھر لوٹ آتی، اور کاہن اعظم زبون کا مہان کالا عمل ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا۔ لیکن اب جوزف ہزاروں برس قدیم مہان سیاہ عمل کو توڑ دے گا، جس سے میری شکست اور موت ہے، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ حالانکہ قدیم مہان سیاہ عمل سے جوزف مجھے اپنی اصلی دشمن کو پہچان بھی نہیں پایا، لیکن بدبختوں کے ساتھیوں نے کتاب ارواح کو حاصل کر کے میری محنت پر پانی پھینک دیا ہے۔ پروفیسر رابون نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ آقا، آپ کو جلد مہا شیطان کے نام اس انسانی بچے کی بلی دے دینی چاہیے، تاکہ آپ کی سیاہ طاقتوں میں جلد از جلد اضافہ ہو سکے۔ جباتی نے سنگ دلانہ انداز میں پروفیسر رابون کو بے رحمانہ مشورہ دیا، جیسے اس کے لیے کوئی معمولی سی بات ہو۔ ہاں جباتی، اپنے پاورفل دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ سیاہ طاقتوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ مہان بھینٹ سے ہی ہو سکتا ہے، اور تم نے اس بھینٹ کو حاصل کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اس بار پروفیسر رابون نے غصے کے بجائے قدرے سکون سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ بے شک وہ لاکھ شیطانی قوتوں کا مالک صحیح، لیکن اس کے خاص چاروں دشمن کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ بھینٹ میرے حوالے کرو اور مہان خنجر میرے پاس لے آؤ۔
پروفیسر ربون، جس کے چہرے پر اس وقت صرف شیطانیت ہی برس رہی تھی، نے نحوست سے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو جباتی نے روتے اور بلکتے بچے کو اس کے سامنے بے دردی سے پھینک دیا اور شیطانی قربان گاہ میں ایک طرف گئی جہاں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے پاس ایک خون آلود خنجر پڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر پروفیسر رابون کے حوالہ کر دیا۔ اے مہا شیطان، ہم تیرے ادنا غلام ہیں، تیرے لیے حقیق قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اسے بھینٹ کے حقیق نذرانے کو قبول کر لے اور مجھے مہان سیاہ قوتیں دے دے تاکہ میں اپنے خاص دشمنوں کا خاتمہ کر سکوں۔ پروفیسر رابوز نے تیز آواز میں سر جھکاتے ہوئے کہا اور پھر بے دردی سے معصوم بلکتے بچے کے سینے پر سوار ہو کر انتہائی بے رحمی سے اس کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ خرر خرر کی آواز بچے کے گلے سے نکلی اور بچہ بڑی بری طرح تڑپنے لگا، جسے اس شکیل قلب شیطان نے مزے لیتے ہوئے اور شیطان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بے دردی سے ذبح کیا تھا تاکہ اپنی شیطانی قوتوں میں اضافہ کر سکے۔ کچھ دیر بعد بچہ تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں مہان قربانی کے لیے 3 انسانی بچوں کی بھینٹ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی مہا شیطان میری اس حرکت پر ضرور خوش ہوں گے اور میرے طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں مجھے سرخرو کریں گے۔ پروفیسر رابون نے نخوت سے کہا۔ اچانک کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا ہو گیا اور پھر وہی انسانی چراغ والی پراسرار دھیمی روشنی ہو گئی، لیکن اب اس قربان گاہ میں اس کی ایک اور شیطانی قوت، قدیم مصری خدوخال والی چھپاتی بھی موجود تھی۔ ہاں چھپاتی، بولو، کیا خبریں ہیں؟ اب تو میں نے مہا شیطان کے نام ایک بچے کو بھی بھینٹ میں دے دیا ہے، امید ہے کہ تم کوئی اچھی خبر ہی لائی ہوگی۔ پروفیسر رابون نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن چھپاتی خاموش رہی۔ کیا بات ہے چھپاتی، تم خاموش کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ پروفیسر رابون نے حیرت سے سخت لہجے میں پوچھا۔ آقا معاف کریں، میں کچھ اچھی خبر نہیں لائی، چھپاتی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بھونکو، آخر کیا بکنا چاہتی ہو؟ پروفیسر رابون نے چونک کر پوچھا۔ آقا، جدید دور کا جوشو تو بہت ہی خطرناک انسان ہے اور سیاہ قوتوں کو دور سے دیکھتے ہی انہیں پہچان کر فنا کر دینے والا ہے، چھپاتی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ خبیث بہت ہی خطرناک ہے، لیکن میں اس سے مل چکا ہوں، لیکن میرے قدیم روپ کا کاہن اعظم زبون کے مہان کالے عمل کی بدولت وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ پروفیسر رابون نے گرج کر کہا، کیونکہ چھپاتی خوف سے کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آقا، جوشو نے کتاب ارواح پڑھ لی ہے اور کتاب ارواح میں قدیم دور کے جوشو کا خاص منتر پڑھ لیا ہے، جس سے معلوم ہو گیا ہے کہ ہزاروں برس سے اذیت میں مبتلا قدیم دور کے شہزادہ ناتی اور شہزادی سابیرہ کی روحوں کو کس طرح ابدی سکون مل سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جوشو کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے، اور وہ سب ارواح کی دنیا سے کامیابی سے نکل چکے ہیں اور قدیم دور کے شہزادہ نتیق اور شہزادی سابیرہ کے اصل احرام میں پہنچ چکے ہیں تاکہ ان کی روحوں کو ابدی سکون دے سکیں۔ چھپاتی نے ڈرتے ہوئے کہا تو پروفیسر رابون کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور وہ یہ بات سن کر حقیقت میں اچھل پڑا۔ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ آخر میرے چاروں اہم دشمنوں کے جانثار کیسے آرام سے نکل آئے؟ جہاں تم نے کاشام کا مہان منتر پڑھ کر سر دنیا کا پتھر رکھا تھا، اور وہ اس پتھر کے ہوتے ہوئے کیسے وہاں سے نکل آئے؟ پروفیسر رابون نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ آقا، چونکہ کتاب ارواح کے پڑھے جانے کے بعد پراسرار قوتوں کے مالک جوشو کو معلوم ہو گیا تھا
کہ کتاب ارواح ان کے جانثاروں نے پڑھ لی ہے، اور جیسے ہی سیاہ سایوں کی بدولت جدید دور کے شہزادہ نتیق و شہزادی سبیرہ کو سنگرام کے عمل سے لایا گیا تھا، پر اسرار جوشو کی وجہ سے یہ احرام کا ایک دروازہ کھل گیا تھا، جہاں سے جوشو نے اپنے دو ساتھیوں کو روانہ کر دیا اور اپنے آقا کے ہمراہ چھوٹی قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ لیکن ہم آپ کو وہاں سے سیاہ عمل کی بدولت لے آئے تھے۔ اس طرح جیسے ہی جوشو کے جانثار جولیا نامی لڑکی اور ڈریگن سلوکا باہر نکلے، انہیں کتاب ارواح والے اصل احرام کا علم ہو گیا تھا، اور جوشو کے ساتھی جولیا نامی لڑکی نے ڈریگن سلوکا کے ساتھ مل کر جوشو کے خاص عمل کے ذریعے کاشام کا عمل توڑ دیا تھا، اور دونوں نے اپنے ساتھیوں کو احرام سے نکال لیا۔ بعد میں وہ سب آپ کے خاص دشمنوں اور خاص شکاروں سے مل گئے۔ انہوں نے جوشو کو کتاب ارواح دے دی ہے، جس سے اس نے قدیم دور کے اصل جوشو کا لکھا وہ خاص منتر بھی پڑھ لیا ہے، اور اب سب ارواح کی دنیا سے نکل کر اصل احرام میں ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ چپاتی نے ڈرتے ہوئے کہا تو شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں پروفیسر ربون نے معصوم بچے کو جسے اس نے چند لمحوں پہلے بے ترتیب سے ذبح کیا تھا، اٹھا کر بے ترتیب سے قربان گاہ کی ایک دیوار پر زور سے مارا جو پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس لیے اس کی لاش دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی، جہاں خون آشام چوہے اور مکڑیاں انسانی خون کو چاٹنے لگیں۔ نکمی ہو تم دونوں، میں نے کتنی زیادہ مہان طاقتیں تم دونوں کو دے رکھی تھی، لیکن تم میرے خاص دشمنوں کے عام سے جانثاروں کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ پروفیسر ربون نے بدستور غصے سے گرج کر کہا، آقا معاف کرنا، ہم آپ کے ہی غلام طاقتیں ہیں، لیکن ارواح کی دنیا میں ہم اس وقت تک طاقت نہیں پکڑ سکتی جب تک آپ کے خاص دشمنوں کے جانثار کوئی غلطی نہ کریں، مگر آپ کے چاروں خاص دشمنوں اور شکاروں کے چار ساتھی مشریات کے قدیم اصولوں پر ہی چلتے رہے اور کتاب ارواح تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہم نے کاشان کے عمل سے انہیں قید کر دیا تھا۔ لیکن جوشو کے بتائے گئے عمل سے اگر جوشو کے ساتھی بچ گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو اپنی طرف سے ہر طرف سیاہ سایوں کا جال بچھایا ہوا تھا، اور سیاہ سایوں والے احرام میں بھی ہم نے ہی بھرپور کام کیا اور آپ کے دونوں خاص شکاروں کو آپ تک پہنچایا، لیکن آپ نے غلطی کی اور انہیں یہاں تک قربان گاہ میں نہیں لائے، جس سے جوشو اور اس کا آقا ہم تک پہنچ گئے۔ لیکن ہم نے سنگرام کے عمل سے آپ کو وہاں سے نکال لیا تاکہ خطرناک جوشو اور اس کا آقا آپ کو نہ پہچان سکیں، اور ہم نے تو اس مہان کام میں آپ کا پورا ساتھ دیا، لیکن وہ بھی بہت خطرناک نکلے اور کامیاب ہوئے، تو اس میں ہمارا یعنی آپ کی ادنا کنیزوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چپاتی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ مکمل ناکامی دیکھ کر اب کسی بھی لمحے پروفیسر ربون انہیں فنا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ناکامی برداشت نہ کرتے ہوئے غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس لیے چپاتی نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی تاکہ فنا ہونے سے بچ سکے۔ نہیں، تم دونوں میری انتہائی ناقص طاقتیں ہو اور تم دونوں کو فنا ہونا پڑے گا۔ پروفیسر ربون نے جھنجھلاتے ہوئے بدستور غصے سے گرج کر کہا، نہیں آقا، ایسا نہ کریں، ہم آپ کی بہت ہی خاص طاقتیں ہیں اور ہم دونوں کے فنا ہونے سے آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ اس بار جباتی نے بھی خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خوف سے دونوں کے چہرے بگڑ چکے تھے، اور جہاں چند لمحوں کا دونوں مصری حسن کا شاہکار لگ رہی تھی، اب خوفناک شکلوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ نہیں، میرے پاس اور بھی بے شمار سخت قوتیں ہیں، اس لیے میں اپنی کسی بھی ناکام طاقت کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، پروفیسر رابو نے گرجتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کے وہ دو شعلے نکلے اور تیزی سے جباتی اور چھپاتی کے وجود میں لگے، تو ان کے وجود آگ میں جلنے لگے اور ان کی چیخوں سے قربان گاہ
گونجنے لگی اور چند لمحوں بعد ان شیطانی قوتوں کے وجود دھوئیں میں تحلیل ہو گئے۔ پروفیسر ربون نے غصے میں اپنی ہی 2 خاص طاقتوں کو فنا کر دیا تھا۔ ابجار حاضر ہو۔ ان کے فنا ہونے کے بعد پروفیسر ربون نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو یکلخت قربان گاہ میں ایک بڑی چھپکلی نمودار ہوئی اور دیوار پر رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور فرش پر چلتی ہوئی پروفیسر ربون کے قریب آ گئی اور دھوئیں میں بدل گئی۔ دھواں تو ختم ہو گیا، لیکن اب کمرے میں ایک انتہائی خوفناک شکل کا سیاہ اور بھدا انسان موجود تھا۔ بولیں آقا، آپ نے ابجار کو کیوں یاد کیا؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خوفناک سیاہ انسان ابجار نے ادب سے پروفیسر ربون کے آگے سر جھکا دیا اور بیان کیا، معلوم کر کے بتاؤ کہ میرے خاص دشمن اور جدید دور کے شہزادہ امون، اس کا نامراد خطرناک غلام جوشو اور میرے خاص شہزادہ ناتیق اور شہزادی سبیرہ جیسے شکار کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ پروفیسر ربون نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھ کر حکم دیا۔ جو حکم آقا، میں آپ کو ابھی آ کر بتاتا ہوں، ابجار نے کہا اور ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ تو پروفیسر ربون نے ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اسی دوران اس کی غلام سیاہ طاقت ابجار نمودار ہوا اور چھپکلی بن کر فرش پر رینگتا ہوا فرش پر آیا اور اس کے قریب پہنچ کر دھوئیں میں تحلیل ہو کر پھر خوفناک سیاہ رنگت کے انسانی روپ میں آ گیا اور پروفیسر ربون کو کچھ بتانے لگا۔ تو اسے سن کر پروفیسر ربون کی آنکھیں خوف اور غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ ہوتی چلی گئیں۔ عمران اور ڈاکٹر سائمن اور ان کے ساتھی دھندلی روشنی میں اس لیے چونکے تھے کہ انہیں 10 افراد نظر آ رہے تھے جو کہ دھندلی سرمئی دھیمی روشنی میں پہلے انہیں واضح نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر غور کرنے پر عمران، جوزف، ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، کیونکہ یہ سب ان دونوں ٹیموں کے ساتھی سے، جس میں مس جولیا ڈریگنسلو بھی شامل تھے، جنہیں جوزف نے سیاہ سایوں والے احرام سے باہر نکلوا دیا تھا۔ گڈ باس، وہ دیکھیں، روبرٹ کے ہاتھ میں غالباً کتاب ارواح ہی تو ہے جس کی خاطر ہم سب خوار ہوتے پھر رہے تھے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں عمران بھائی، انہوں نے کتاب ارواح ڈھونڈ لی ہے۔ بیرسٹر کلارا نے ان سب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران، جوزف اور ڈاکٹر سائمن اس کی بات پر مسکرا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہنٹ اینڈ ہنٹر کا لاسٹ ایپیسوڈ، چلیے شروع کرتے ہیں۔ گڈ باس، وہ دیکھیں، روبرٹ کے ہاتھ میں غالباً کتاب ارواح ہی ہے جس کی خاطر ہم سب خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں عمران بھائی، انہوں نے کتاب ارواح ڈھونڈ لی ہے۔ بیرسٹر کلارا نے ان سب کو دیکھ کر خوش ہو کر ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران، جوزف اور ڈاکٹر سائمن اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ جولیا، مدام کوشیلا اور دیگر ممبران بھی غالباً انہیں دیکھ کر ٹھٹکے تھے، لیکن غور کرنے پر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ارے گورے پٹھے، یہ تیرے ہاتھ میں کون سی لو سٹوری کا پلندہ ہے جو بڑی محبت سے اسے اٹھائے پھر رہا ہے؟ عمران نے ان کے قریب پہنچتے ہی شوق لہجے میں کہا، باس، آپ کے غلام کے ہاتھ میں کتاب ارواح ہے جو واقعی کسی لو سٹوری سے کم نہیں ہے، لیکن یہ لو سٹوری بہت ہی دکھ بھری ہے۔ روبرٹ نے بھی بھرپور لہجے میں عمران کو جواب دیا۔ عمران کو دیکھ کر سوائے رولف کے باقی سب انتہائی خوش دلی سے اسے ملے اور پھر جوزف سے بھی ہاتھ ملایا، لیکن عمران کو دیکھ کر رولف نے منہ بنا لیا اور خوش انداز میں ہاتھ ملایا،
کیونکہ رولف عمران سے بہت خار کھاتا تھا۔ ارے مسٹر ڈاکو، او سوری مسٹر ڈاکٹر، مجھے دیکھ کر یہ تمہارے طوطے کو کیا ہو گیا؟ عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ دیکھو مسٹر عمران، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، لہٰذا مجھ سے بات نہ ہی کرو، رولف نے خشک انداز میں کہا۔ حیرت ہے کمشنر رولف، تمہیں معلوم ہی ہے کہ عمران صاحب زندہ دل ہیں اور اہم کانہ حرکتیں کر کے سب کو ہنسانا ان کی عادت ہے، اس لیے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ان کی باتوں کو انجوائے کیا کرو، مگر تم انہیں دیکھ کر منہ بنا لیتے ہو۔ ڈریگن سلوکا نے رولف کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن رولف کچھ بولا تو نہیں، لیکن عمران کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر، گویا کہ اس معاملہ مشن میں تنویر ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن تمہارے اس تم چھلے کو دیکھ کر مجھے اس تنویر کی یاد آ گئی، اور تنویر کی کمی اس نے پوری ہی کر دی۔ عمران نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تو سب ہنس پڑے۔ اب روبرٹ نے ڈاکٹر سائمن سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا، اور خاص کر بیرسٹر کلارا سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی گرم جوشی دکھائی۔ روبرٹ، تم نے تو مس کلارا کا ہاتھ ہی تھام لیا ہے، تم بھول رہے ہو کہ مس کلارا کے خاص باڈی گارڈ بھی یہاں موجود ہیں۔ عمران نے مصنوعی غصے سے ڈاکٹر سائمن کی طرف اشارہ کر کے روبرٹ سے کہا، باس، جہاں حسین تتلیاں ہوں وہاں لو ماسٹر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روبرٹ نے ڈٹائی سے جواب دیا تو سب مسکرا دیے، البتہ کراسٹی کو سیلی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ دیکھو کراسٹی، تمہاری موجودگی میں روبرٹ یہ کہہ رہا ہے۔ عمران نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر اسے غصہ دلایا۔ عمران صاحب، آپ فکر نہ کریں، پاکستان جا کر میں لو ماسٹر کو ایسا یادگار سبق سکھاؤں گی کہ اس کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کراسٹی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ اچھا روبرٹ، بتاؤ کہ آخر تمہیں کتاب ارواح کیسے ملی، اور اس میں آخر کیا داستان درج ہے؟ اس بار ڈاکٹر سائمن نے سنجیدہ لہجے میں روبرٹ سے پوچھا۔ لیکن عمران صاحب، آپ اور ڈاکٹر سائمن، آپ بھی پہلے ہمیں بتائیں کہ یہاں کیسے پہنچے۔ ہمیں مس جولیا سلوکا نے بتایا کہ شیطانی احرام میں آپ اور کلارا کو خفیہ سیاہ قوتوں کے مالک دشمن نے اغوا کر لیا تھا۔ مدام کوشیلا نے عمران اور ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو عمران اور ڈاکٹر سائمن اس کی بات سن کر مسکرا دیے، اور پھر عمران کے کہنے پر جوزف نے انہیں اپنے اوپر بیتے ہوئے پورے سٹار اور ماورائی واقعات بتا دیے۔ تو کیپٹن مائیکل نے بھی انہیں بتا دیا کہ سب کتاب ارواح تک کیسے پہنچے۔ تو اس کے بعد ڈریگن سلوکا نے بتایا کہ جولیا نے کس طرح عجیب ماورائی طریقے سے جوزف کے بتائے ہوئے ایک پورے سٹار عمل سے ساتھیوں کو احرام سے نکالا۔ تو عمران، ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا حیرت سے جولیا کو دیکھنے لگے۔ البتہ ڈریگن سلوکا کی بات سن کر جوزف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا کہ اس کے ساتھی جو اس کے برسٹار طریقوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب اسی کے طریقوں پر جولیا نے عمل کیا تھا اور ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ مسٹر جوزف، یہ لو اس کتاب ارواح کے مطابق اس میں کچھ نامعلوم تحریر لکھی ہے، جن کو بقول کتاب کے مصنف یعنی قدیم دور کے جوشو کے اس کا جدید روپ ہی ان پوشیدہ تحریر کو پڑھ سکتا ہے، جس کی مدد سے اسے رہنمائی مل سکتی ہے۔ کیپٹن مائیکل نے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا تو روبرٹ نے پھٹی پرانی پوشیدہ کتاب جوزف کے حوالے کر دی، جسے جوزف نے حیرت انگیز طور پر بڑے احترام سے لیا، جیسے اس کے لیے یہ کتاب بہت ہی اہم ہو۔ مگر کیپٹن مائیکل، تم اور روبرٹ تم اس ریاض سے گہرا لگاؤ رکھتے ہو، اس لیے اس کتاب کو کسی حد تک پڑھ لیا ہے، لیکن جوزف تو قدیم مصری تحریروں کو نہیں پڑھ سکتا۔ عمران نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، باس، آپ کے سامنے جوزف نہیں
بلکہ جدید دور کا جوشو موجود ہے، اور کتاب ارواح کی یہ تحریر صرف جوشو کے لیے ہی خاص ہے، وہی سے پڑھے گا اور پڑھ بھی لے گا۔ رابرٹ نے یقین بھرے لہجے میں کہا، باس آپ فکر ہی نہ کریں، کتاب ارواح میرے پاس ہے اور میں معلوم کر لوں گا کہ اس میں کیا تحریر لکھی ہوئی ہے۔ جوزف نے بھی یقین بھرے لہجے میں کہا اور بوسیدہ کتاب کے اوراق پلٹنے لگا اور آخری صفحے پر آ گیا جہاں بقول کیپٹن مائیکل کے نامعلوم الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جوزف وہ نامعلوم الفاظ واقعی پڑھتے چلا جا رہا تھا جس کی ان میں سے کسی کو کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جیسے جیسے جوزف تحریر کو پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور غصے کے تاثرات ابھرنے لگے جسے سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ باس کیا آپ قدیم مصری اپالو زبان سے واقف ہیں؟ جوزف نے تحریر پڑھنے کے بعد عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں زبان سے واقف ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یہ تحریر پڑھیں جو کہ صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اسے قدیم دور کے شہزادہ امون نے لکھا تھا، اور باقی تحریر اس کے غلام جوشو نے لکھی تھی جسے ہمارے ساتھیوں نے پڑھ لیا ہے، اور جوشو کی خاص تحریر صرف میں ہی پڑھ سکتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اسے میں نے پڑھ لیا ہے۔ جوزف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں عمران سے کہا، تو عمران نے بھی اس بار سنجیدہ ہو کر اس سے کتاب لی اور بوسیدہ کتاب کے آخری صفحے پر 3 سطروں کی تحریر پڑھی جو اس سے واقعی سمجھ آ رہی تھی، اور یہ دیکھ کر کیپٹن مائیکل، رابرٹ اور ڈاکٹر سائمن کے علاوہ دیکھ کر ممبران بھی عمران کو یہ نامعلوم تحریر پڑھتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدیم دور کا شیطانی ساحر کاہن اعظم زبون اتنی طاقتور سیاہ قوتوں کا مالک تھا کہ اس کے سیاہ عمل سے مظلوم شہزادہ نتیق اور مظلوم شہزادی سبیرہ کی روحیں ہزاروں برسوں سے اسی بھینٹ کے مخصوص دن میں شدید اذیت سے دوچار ہوتی ہیں۔ عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے عمران صاحب، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ چلو جوزف تو پرسرار صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یہ نامعلوم تحریر خاص اسی کے لیے تھی، لیکن آپ نے بھی قدیم مصری اپالو زبان پڑھ لی ہے، آپ تو کمال کے انسان ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے حیرت سے کہا تو عمران نے ان سب کو بتا دیا کہ یہ تحریر اپالو زبان میں ہی ہے مگر کوڈ میں ہے، اور عمران نے اسے آسانی سے ڈیکوڈ کر لیا تھا۔ باس کتاب ارواح میں درج خاص تحریر جو کہ جوشو کا لکھا ہوا خاص منتر تھا، اسے پڑھنے سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا خفیہ دشمن کون ہے۔ جوزف نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، کون ہے ہمارا خفیہ دشمن؟ کیونکہ ڈاکٹر سائمن اور برسٹر کلارا بھی اس خفیہ دشمن کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ عمران نے چونک کر جوزف سے پوچھا، بوس ہمارا خفیہ دشمن پروفیسر رابون ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران اور ڈاکٹر سائمن سمیت سب حیرت سے، اور خاص کر جولیا بھی حیرت سے جوزف کو دیکھنے لگی۔ مگر جوزف، اگر پروفیسر رابون سیاہ طاقتوں کا مالک تھا تو پھر تم نے اسے پہلے کیوں نہیں پہچانا تھا، حالانکہ وہ ہمارے پاس بیٹھا رہا تھا؟ جولیا نے حیرت کی شدت سے پوچھا۔ قدیم دور کا مصری کاہن اعظم زبون خوفناک حد تک طاقتور سیاہ قوتوں کا مالک تھا، اور اس نے ایسا خوفناک کالا عمل کیا تھا کہ میرا لاکھ افریقہ کے طاقتور قدیم وش ڈاکٹروں سے رابطہ ہی صحیح، مگر جوشو کی کتاب ارواح کا خاص منتر پڑھے بغیر مجھے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میں اپنے خفیہ دشمن کو پہچان سکتا تھا۔ جوزف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، حیرت انگیز جوزف، انتہائی حیرت انگیز کہ قدیم دور مصر میں اتنے ماہر سیاہ
عملیات تھے کہ ان کے کیے گئے کالے عمل کا اثر اب تک برقرار ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے کہا۔ عمران بھی جوزف سے یہ سن کر حیران ہو گیا تھا، ورنہ اب تک کسی بھی ماورائی کیس میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی سیاہ طاقت جوزف کے ساتھ بیٹھی رہے اور جوزف کو معلوم ہی نہ ہو سکے۔ مگر پروفیسر ربون تو قدیم مصریات کا بہت بڑا اسکالر اور محقق ہے، اور مصر میں اس کا بہت نام ہے اور معززین میں شامل ہوتا ہے۔ مدام کوشیلا نے بھی حیرت سے کہا۔ ہاں مس کوشیلا، ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان بظاہر معزز کہلاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں خوخار بھیڑی ہی تو ہوتے ہیں۔ جولیا نے ہارن بینچ کر کہا۔ پروفیسر ربون چونکہ سیاہ نقاب میں تھا، اس لیے میں اور ڈاکٹر سائمن بھی بالکل نہیں سمجھ سکے تھے کہ ہمارا پوشیدہ دشمن کون ہے۔ بیرسٹر کلارا نے حیرت سے کہا۔ اب یہ معزز لیکن سیاہ قوتوں کا ماہر پروفیسر ربون کہاں ہوگا، جس نے ہمیں ہر لحاظ سے بے بس کرنے اور کتاب ارواح تک نہ پہنچنے کی پوری کوشش کی تھی، اور پھر کتاب ارواح ملنے کے بعد اپنی شیطانی قوتوں سے ہمیں احرام کے اندر قید کر دیا تھا تاکہ کتاب ارواح آپ چاروں تک نہ پہنچ سکے اور ہم وہیں دم گھٹ کر ہلاک ہو جائیں۔ صفدر نے حیرت سے کہا۔ مسٹر جوزف، تمہارے اندازے کے مطابق پروفیسر ربون اب کہاں ہوگا؟ ہرشل نے جوزف کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ سب کے منہ سے جوزف کی تعریف سن کر اور اب کتاب ارواح میں نامعلوم تحریروں کو پڑھنے کے بعد وہ بھی کافی حد تک جوزف کا معترف ہو چکا تھا۔ اس کے لیے مجھے فادر جوشوا سے معلوم کرنا پڑے گا۔ قدیم جوشو کی کتاب ارواح میں خاص منتر پڑھنے کے بعد اب میرا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ جوزف نے بھی ہرشل کی بات سن کر چونک کر کہا۔ کیا مطلب مسٹر جوزف؟ کہ آپ کو فادر جوشوا سے ملنے کے لیے کہیں جانا پڑے گا؟ رولف نے حیرت سے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ ارے نہیں مسٹر رولف، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں بھی کچھ سمجھا نہیں۔ اس بار کیپٹن مائیکل نے بھی حیرت سے پوچھا۔ دراصل میرے دوست جوزف کا افریقہ کے قدیم وش ڈاکٹر سے تعلق ہے، اور اس کا خاص کر وش ڈاکٹر فادر جوشوا سے اس کا خاص رابطہ ہے، اور اس کے لیے جوزف کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہیں پر یہ تھوڑی دیر میں ہمیں بتا دے گا۔ روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوزف بھی مسکرا دیا، اور ڈاکٹر سائمن اور اس کے ساتھی نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اپنے شانے ہلا دیے اور حیرت سے جوزف کو دیکھنے لگے، جو اب آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ چند لمحوں کے بعد جوزف نے آنکھیں کھول دیں۔ مبارک ہو باس، میرا فادر جوشوا سے رابطہ ہو گیا، اور فادر جوشوا نے میری رہنمائی بھی کی ہے، اور معصوم ارواح کی اصل کہانی بھی مجھے بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ پروفیسر ربون کا بڑا شیطانی معبد یا قربان گاہ کہاں ہے، اور اب وہ سیاہ دلدل کا خبیث بدرو میرے ہاتھوں سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ اب مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اب پہلے انہی کے انداز میں مظلوم روحوں کا قصہ تمام کرنا ہوگا۔ جوزف نے عمران کی طرف دیکھ کر جوشیلے لہجے میں کہا۔ قصہ تمام کرنا؟ انہی کے انداز میں کچھ سمجھا نہیں۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ فادر جوشوا کا یہی حکم ہے باس۔ جوزف نے مسمی سی صورت بناتے ہوئے کہا، اور عمران نے جوزف کی کوئی مصلحت سمجھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جوزف کے کہنے پر وہ سب وادی شہاں سے نکل کر ایک بار پھر اسی مظلوم روحوں کے احرام میں پہنچ گئے۔ وہ مسلسل سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اور احرام کے اندر جا رہے تھے، جہاں 2 تابوت پڑے تھے۔ کیا اس بار ہم سب کو بھی ان مظلوم روحوں کے ٹولے نظر آئیں گے؟ صفدر نے جوزف سے پوچھا۔ معلوم نہیں، ہمیں بھی ان پرسٹار روحوں کا عکس نظر آتا ہے یا نہیں،
رولف نے بھی صفدر کے پوچھنے پر چونک کر جوزف سے پوچھا۔ ہاں مسٹر صفدر، اور رولف صاحب، میرے اندازے کے مطابق چونکہ آپ سب نے کتاب ارواح کو حاصل کیا ہے، اور ویسے بھی آپ سب جدید دور کے شہزادہ امون اور اسی طرح جدید دور کے شہزادہ نتیق کے جانثار ہیں، آپ کو مظلوم روحیں اس بار نظر آ ہی جائیں گی، جوزف نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ اب جوزف اپنے ساتھ میں موجود کتاب ارواح کو کھول کر بڑے اعتماد سے نامعلوم تحریر کو پڑھنے لگا۔ حالانکہ مصری تحریر سے وہ واقف نہ تھا، لیکن چونکہ جوزف قدیم دور کا جوشو کا ہی جدید روپ تھا، اور یہ عبارات اسی کے لیے وہی لکھی گئی تھی تاکہ وہ جدید دور کے شہزادہ نتیق اور مظلوم شہزادی سابیرہ کے کیے گئے کالے عمل کا خاتمہ کر سکے۔ جوزف جیسے جیسے کتاب ارواح کا مطالعہ کرتا جا رہا تھا، اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اچانک تابوتوں کے اندر سے 2 ہیولے نکلے، اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ جوزف، عمران، ڈاکٹر سائمن اور بیسٹر کلارا کے علاوہ بھی سب کو یہ ہیولے اس بار نظر آ رہے تھے جو کہ پچھلی بار نظر نہیں آئے تھے۔ اے شہزادی، ہم نے تمہارے اوپر کیے گئے خوفناک سیاہ عمل کا خاتمہ کر دیا ہے، جوزف نے کہا۔ اور اس کے بعد جوزف نے مزید پھر چند نامعلوم عبارتیں اس کتاب میں دیکھ کر پڑھی، تو یہ دیکھ کر سب حیرت سے اچھل پڑے کہ یہ دونوں ہیولے کافی حد تک انسانی روپ میں آ گئے۔ ڈاکٹر سائمن اور بیسٹر کلارا حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ہو ایک جیسی تھیں، یعنی مرد کی شکل ڈاکٹر سائمن جیسی تھی اور حسین شہزادی کی شکل بیرسٹر کلارا جیسی تھی، اور دیگر سب بھی یہ سب پر اسرار حیرت کی شدت سے دیکھنے لگے۔ اس دوران جوزف کتاب ارواح میں درج نامعلوم تحریروں کو پھر سے پڑھنے لگا، تو یک لخت یہ دیکھ کر سب حیرت سے اچھل پڑے کہ انسانی روپ میں آئے ہوئے ہیولو، جو کہ ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کا ہی عکس تھے، ان کے وجود سے سیاہ رنگت کی خوفناک آگ کے شعلے نکلے، اور دونوں کے وجود کو جھٹکا لگا تو جوزف نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اے عالی مرتبت شہزادہ اور شہزادی، کاہے نے آج سے ہزاروں برس قبل اپنے خوفناک ترین کالے عمل سے، جو کالی آگ آپ دونوں کو مار کر آپ کے مردہ وجود میں ڈالی تھی، اس آگ کی وجہ سے ہر سال آپ دونوں کی قربانی کے مخصوص اوقات میں تڑپتی تھی اور بے پناہ اذیت ہوتی تھی، لیکن میں نے وہ کتاب ارواح میں درج آپ کے قدیم ساتھی جوشو کے خاص منتر سے نکال دی ہے، اس لیے اب آپ آزاد ہیں۔ اس بار جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، تو عمران اور باقی سب نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی، اور دونوں نے اس سب کو مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہیولوں میں تحلیل ہو کر ان سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ باس، اب ہمیں بڑے معبد میں جلدی پہنچنا ہے، کیونکہ پروفیسر ابون ہمیں مارنے کے لیے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، جوزف نے پرجوش لہجے میں کہا، تو سب غور سے اسے دیکھنے لگے۔ اب ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کافی حد تک اس کی الجھی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے جوزف، تو پھر بتاؤ، پروفیسر ابون جو اب تک چھپ کر ہم پر حملے کر رہا تھا، وہ یہاں دھندلی دنیا میں کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ ڈاکٹر سائمن نے اس بار اس کی باتوں پر حیران ہونے کی بجائے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ فادر جوشو کے مطابق اس کا یہی اسی وادی شہاں میں بڑا شیطانی معبد ہے، جہاں اس نے آپ اور مس کلارا کو اپنا شکار بنانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہمیں اس تک جلدی پہنچنا ہوگا تاکہ اس سیاہ دلدل کے شیطان کا خاتمہ کر سکیں۔ یہاں کوئی سیاہ رنگت کی عمارت ہے جہاں وہ چھپا بیٹھا ہے، اور میرے خیال میں وہ ہم سے دور نہیں ہے، جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف، تم صرف باتیں ہی کرتے رہو گے یا پھر کچھ کرو گے بھی؟
ایسے نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں اور اس بار وہ ہمیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں باس، میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کا غلام آپ کے ساتھیوں کو بچا کر ہی رہے گا، اس لیے ہمیں یہاں سیاہ عمارت میں جلد پہنچنا ہوگا، جوزف نے کہا اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو سب حیرت سے اس کے پیچھے جانے لگے، چونکہ سب کو کتاب ارواح میں درج داستان کا علم تھا۔ باس، مل گیا، سیاہ عمارت جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سیاہ دلدل کی کسی خوفناک بدروح کے ساتھ۔ جوزف نے نامعلوم الفاظ پڑھنا بند کر کے چونک کر کہا تو سب یہ دیکھ کر چونک گئے کہ واقعی جوزف انہیں کسی سیاہ عمارت کے قریب لے آیا تھا جس کا بھاری دروازہ تھا اور بند تھا۔ اسی دوران روبرٹ اور رولف اپنے بیگوں میں سے 2 طاقتور بم نکال لیے تاکہ اس دروازے کو اڑا سکیں۔ نہیں، یہ سیاہ معبد ہے، یہاں کسی بم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جوزف نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر جوزف نے کتاب ارواح کو کھولا اور اس کے آخری صفحات میں جہاں جوشو کے لیے خاص منتر تھے ایک نظر دیکھا اور پھر انہیں دہرانے لگا۔ وہ جیسے جیسے کتاب ارواح میں درج الفاظ کو پڑھتا جا رہا تھا، حیرت انگیز طور پر سیاہ عمارت کا انتہائی مضبوط دروازہ خود بخود کھلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اتنا کھل گیا تھا کہ اس میں سے سب ایک ایک کر کے اندر جا سکتے تھے۔ جوزف نے کتاب ارواح کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ اس نے اجازت طلب نظر عمران کی طرف دیکھا اور عمران کے اسبات میں سر ہلانے پر اندر داخل ہو گیا تو باقی افراد بھی اس کے ہمراہ اندر داخل ہو گئے تھے، جہاں سیاہ عمارت میں ایک برآمدہ تھا اور اس کے آخر میں ایک مضبوط دروازہ تھا۔ باس، وہ رہا سیاہ معبد کا مین دروازہ، جوزف نے کہا تو سب آگے بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچے یکلخت تیز دھواں ہر طرف پھیل گیا تھا جسے عمران اور جوزف سمیت سب نیچے گرتے چلے گئے۔ جوزف کی آنکھوں میں گہرا خوف ابھر آیا تھا۔ وہ سب اس خوفناک دھوئیں کی لپیٹ میں آ کر آڑے ترچھے نیچے گرتے چلے گئے۔ تقریباً 5 منٹ تک یہ دھواں برقرار رہا اور پھر پروفیسر ربون شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے معبد سے نکلا اور ان سب کو بے ہوش دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ اب میں ان دونوں کو اپنے اس مہمان معبد میں ذبح کروں گا اور اس کے بعد ان سب کو بھی مہا شیطان کی بھیڑ دوں گا۔ پروفیسر ربون نے ان سب کو بے ہوش دیکھ کر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک عمران اور ڈاکٹر سائمن ایک ساتھ اچھلے اور ان کی لاتوں کی بھرپور ٹکر سے پروفیسر ربون چیختا ہوا نیچے گر گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاہ دھوئیں کی زد میں آ کر تم دونوں پر اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ پروفیسر ربون نے حیرت کی شدت سے چلاتے ہوئے اور تیزی بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ دراصل جوزف کی آنکھوں میں بے پناہ خوف کو عمران اور ڈاکٹر سائمن نے دیکھ لیا تھا اور اپنی صلاحیتوں سے انہیں غالباً محسوس ہو گیا تھا کہ ان پر کوئی خطرناک شیطانی وار ہونے والا ہے، لیکن سیاہ دھواں بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ اس کے باوجود ان دونوں نے اپنی سانسیں روک لی تھی اور اسی دوران ہی سیاہ دھوئیں نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور 5 منٹ تک برقرار رہا، جسے سب اندھے اور بے بس ہو کر نیچے گرتے گئے اور سانس لیتے ہی سب اس کثیف دھوئیں سے ان سب کے دماغ تاریک ہوتے چلے گئے تھے۔ لیکن عمران اور ڈاکٹر سائمن تو 20 منٹ تک اپنا سانس روک سکتے تھے، اس لیے جب تک سیاہ دھوئیں برقرار رہا ان دونوں نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ اور جب پروفیسر ربون مسکراتے ہوئے باہر آیا اور خود سے ہی بولتے ہوئے انہیں مارنے کے دعوے کیے تو عمران اور ڈاکٹر سائمن تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ پروفیسر ربون کو
اس کی غلام طاقت نے بتا دیا تھا کہ اس کے خاص دشمن اور خاص شکار اور ان کے جانثار اور اسرار جوشو کی وجہ سے اس کے بڑے مابعد تک پہنچ چکے تھے۔ اس پر پروفیسر ابون غصے سے آگ بگولا ہوا تھا، لیکن ابچار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ کالے منتر سے سیاہ دھوئیں کے ذریعے انہیں قابو کر سکتا ہے، کہ وہ کالے منتر سے جس کی زد میں آ کر یہ سب بے بس ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنے شکاروں اور دشمنوں اور ان کے جانثاروں کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اپنی غلام طاقت ابچار کے بعد اسے بے حد پسند آئی تھی، اور اس نے خاص کالا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف تیز اور کثیر دھواں پھیل گیا تھا، اور اس دھوئیں کے نمودار ہونے سے پہلے ابچار واپس جا چکا تھا۔ جیسے ہی عمران اور ڈاکٹر سائمن اور ان کے تمام ساتھی اس سیاہ حویلی میں اس کے بڑے معبد اور شیطانی قربان گاہ کے دروازے پر پہنچے، سیاہ دھواں ان کے گرد پھیل گیا اور تقریباً 5 منٹ تک ان کے گرد چکراتا رہا۔ اس دوران عمران اور ڈاکٹر سائمن بے حس پڑے رہے اور سانس بھی روکا رکھا، لیکن جوزف سمیت ان کے تمام ساتھی اس کالے منتر کے سیاہ دھوئیں کی زد میں آ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پروفیسر ابون، تم خود کو ہنٹر سمجھتے ہو اور مجھے اور کلارا کو ہنٹ کرنا چاہتے تھے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شکاری کون ہے اور شکار کون۔ ڈاکٹر سائمن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عمران بھی مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں پروفیسر ابون کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر ابون تیزی سے پلٹا اور اپنے سیاہ کمرے کی طرف دوبارہ بھاگا اور تقریباً جمپ لگا کر کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن ڈاکٹر سائمن نے بھی اس کی پھرتی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اس سیاہ کمرے میں چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے حیرت انگیز طور پر کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لیکن اب کمرے میں پروفیسر ابون کے ساتھ ڈاکٹر سائمن بھی موجود تھا۔ تم دونوں انتہائی خطرناک انسان ہو، لیکن میں بھی مہان سیاہ قوتوں کا ماہر ہوں، اور تم خود ہی میرے معبد میں داخل ہوئے ہو۔ اب میں تمہاری بھینٹ دیکھ کر ہی دوسروں کو اپنی سیاہ طاقتوں سے پکڑ لوں گا۔ پروفیسر ابون نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اور ڈاکٹر سائمن بھی اس کی پھرتی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی جمپ لگا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غالباً اس کی سیاہ طاقتیں یہاں خوب کام کر رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں اور میرے دوست عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیسے شیطان مردود کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ مجھے ماضی کی المناک داستان کا علم ہو چکا ہے کہ کیوں تو مظلوم روحیں مجھ سے اور میری منگیتر سے مدد طلب کرنے آئی تھی۔ اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح بلبلا اٹھے گی۔ ڈاکٹر سائمن نے اس کی طرف دیکھ کر خشک لہجے اور غصیلے لہجے میں کہا۔ اچانک پروفیسر ابو نے وہی خنجر اٹھا لیا جس سے اس نے تھوڑی دیر قبل معصوم بچے کو ذبح کیا تھا۔ اتفاق سے خنجر اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ پروفیسر ابو نے تیزی سے اسے ڈاکٹر سائمن کی طرف مارا تو خنجر سے تیز آگ کے شرارے نکلے اور 3 رخ کرتے ہوئے ڈاکٹر سائمن کی طرف آئے، اور خنجر بھی اس کی گردن کے ٹھیک نشانے پر آیا، لیکن ڈاکٹر سائمن اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا کہ یہ خبیث اپنے اس شیطانی کمرے میں اپنی سیاہ طاقتوں سے اس پر وار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سائمن تیزی سے اوپر کو اچھلا اور آگ کے تینوں شعلے اس کے قریب سے گزرتے چلے گئے، اور ہوا میں اچھلتے ہی ڈاکٹر سائمن نے خنجر بھی اچک لیا جو اس کی گردن پر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے ایک ہی نظر میں اس شیطانی معبد میں دیکھ لیا تھا جہاں شدید بو اور تعفن تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سائمن نے اپنا سانس دوبارہ روک لیا تھا، اور غصے سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں کیونکہ اس نے ایک معصوم بچے کی تازہ لاش دیکھ لی تھی، اور کمرے میں انسانی بچوں کی ہڈیوں اور خون سے یہ بھیانک شیطانی معبد بھرا ہوا تھا۔
اور یہاں سانس لینا دوبھر تھا۔ ربون، تمہارا کھیل ختم ہو گیا اور اب میں تمہارا شکار کروں گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا اور اچھل کر پروفیسر ربون کے قریب آیا اور اسی تیزی رفتار سے خنجر کا وار پروفیسر ربون کے سینے پر کر دیا تو پروفیسر ربون نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا، جیسے اسے شدید اذیت پہنچ رہی ہو۔ وہ تڑپتے ہوئے نفرت سے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری ربون، میں تمہیں قانون کے حوالے تو نہیں کر سکتا، لیکن تم جیسے شیطان کسی بھی وقت اپنی سیاہ قوتوں سے پھر مجھے اور دیگر ساتھیوں پر وار کر سکتا ہے، اس لیے تمہارے ہی خنجر سے تمہیں ہلاک کرنا پڑا، ڈاکٹر سائمن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر سائمن حیران ہو گیا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد پروفیسر ربون کے پورے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ شاید یہ اسی ماورائی خنجر کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر سائمن پر وار کے وقت بھی اس کے خنجر سے آگ کے 3 بھرپور شعلے نکلے تھے، جس سے ڈاکٹر سائمن نے کمال پھرتی سے خود کو بچایا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر ربون کو آگ لگ گئی اور وہ چیختا ہوا تڑپنے لگا۔ اسی وقت ڈاکٹر سائمن نے دیکھا کہ عمران اور جوزف تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور پروفیسر ربون کو مرتا دیکھنے لگا۔ جیسے ہی پروفیسر ربون ہلاک ہوا، جوزف کے ہاتھ میں موجود کتاب ارواح بھی دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی، لیکن یہ دیکھ کر جوزف خوش ہو گیا۔ اب ان سب کے سوا اس احرام میں اور کوئی نہ تھا۔ ویل ڈن ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس سے دلدل کے شیطان کو فنا کر دیا، اور اس کے فنا ہوتے ہی مجھے ہوش آ گیا، لیکن باقی سب ابھی اس کے سیاہ عمل سے بے ہوش ہیں، لیکن فکر کی اب کوئی بات نہیں ہے، جوزف نے تحسین امیز نگاہوں سے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر کہا۔ جوزف، قصہ تمام ہو چکا ہے، روحیں بدروحیں سب بھاگ گئی ہیں، اب بولو تمہارے وش ڈاکٹر نے کیا بتایا تھا؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ بوس، ڈاکٹر ناصر افندی نے آپ کو قدیم مصری داستان سنائی تھی، جس میں شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرہ پر ظلم کیا گیا تھا۔ ہاں، یہ سب مجھے معلوم ہے، تم اصل بات بتاؤ، وقت ضائع مت کرو، عمران نے جوزف کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ یس باس، وہی تو بتا رہا ہوں، اسرائیل کا صدر آپ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ اس نے پروفیسر ربون کو اپنے پاس بلایا اور آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ پروفیسر ربون چونکہ مہان ساحر تھا اور مصر میں رہتا تھا، اس لیے اس نے شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرہ کی داستان کا سہارا لیا، جس کے واقعات اب ظہور پذیر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ چونکہ اذیتناک لمحات کے اوقات اب قریب آ رہے تھے، اس لیے شہزادی سبیرہ اور شہزادہ نتیق کی معصوم روحیں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس منظر نامے میں ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا بھی شامل تھے، جن سے پروفیسر ربون ذاتی انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس طرح پروفیسر ربون 1 تیر سے 2 شکار کر سکتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تمام معاملات اس کی مرضی کے مطابق ایک خاص منظر میں ڈھلتے چلے گئے۔ پروفیسر ربون نے اپنی ساحرانہ طاقتوں کے ذریعے کتاب ارواح کی منوعن نقل بنا لی، جس میں اس نے اپنی مرضی کا ایک منتر بھی درج کر دیا تھا۔ پروفیسر ربون نے اپنی ساحرانہ قوتوں کے ذریعے میرا دماغ جامد کر دیتا تاکہ میں کسی وش ڈاکٹر سے رابطہ قائم نہ کر سکوں۔ ہم اس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتے رہے اور کتاب ارواح تک پہنچ گئے۔ کتاب میں وہی داستان درج تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر ناصر افندی نے آپ کو بتایا تھا۔ کتاب کے آخری صفحات میں ایک منتر ہم سب کو بے بس کرنے کے لیے خصوصی طور پر لکھا گیا تھا۔ اگر وہ منتر منوعن پڑھ لیتا تو ہم سب پروفیسر ربون کے سحر میں مبتلا ہو جاتے۔ منتر میں ایک لفظ با ڈاڈا
کو لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا ہم سب سر نڈر ہوئے، مگر میں اسے بادادہ بو پڑ گیا، جس کا مطلب ہم آزاد ہوئے ساحرانہ تسلط سے۔ یہ پڑھتے ہی میرا دماغ پروفیسر کے سحر سے آزاد ہو گیا۔ فادر جوشوا سے چونکہ میں بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے سحر سے آزاد ہوتے ہی میرا رابطہ فادر جوشوا سے ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے مجھے سب تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ باڈاڈا کو کہتے وقت فادر جوشوا نے میرے جبڑوں کو جھٹکا دینے کے لیے چاشوشی جھیل کے رنگے گلاب کی خوشبو ایک لمحے کے لیے میرے منہ پر لہرا دی تھی اور میں بادادہ بو کہہ گیا۔ بیس ڈاکٹر مالوشی لقوہ کے مریض کا علاج چاشوشی جھیل کے نورنگے گلاب کی خوشبو سے جبڑوں کو جھٹکا دے کر اسی طرح کرتا تھا اور مریض کا ٹیڑھا منہ نارمل ہو جایا کرتا تھا۔ جوزف نے رکے بغیر نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا، تو یہ سب شرارت اسرائیل کے صدر کی تھی؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، یس بوس، فادر جوشوا نے یہی بتایا تھا۔ جوزف نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی باتوں کو سمجھا نہیں مسٹر۔ رولف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ آپ کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ اور آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ جوزف نے رولف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر جوزف، میں بھی الجھی ہوئی ہوں اور مانتی ہوں کہ آپ ماورائی کیسوں میں اپنی ٹیم کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی ہم گریٹ لینڈ کے پاور ممبران نے دیکھ لیا، لیکن آپ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا ہے۔ یعنی ہم نے جو سفر کتاب ارواح کے لیے طے کیا وہ سب سراب تھا۔ کوشیلا نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا سفر کتاب ارواح میں درج حقیقت کو معلوم کر کے روحوں کی مدد کرنا تھا۔ پروفیسر ابو نے اپنی ساحرانہ طاقت سے اصل کتاب ارواح کو حاصل کر کے کہیں چھپا دیا تھا، لیکن پروفیسر ابون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دور کے کردار بے حد طاقتور ہیں اور وہ ضرور کتاب ارواح حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ اس لیے کتاب ارواح کی نقل میں اس نے محبت کی ماورائی مظلوم روحوں کے اصل المناک قصے کو ہرگز نہیں چھیڑا تاکہ ہم مشکوک نہ ہو سکیں۔ البتہ اس شاطر نے اس کتاب میں اپنی مرضی کا ایک منتر درج کیا تھا اور یہی وہ چاہتا تھا۔ اگر میں وہ منتر منو ان پڑھ لیتا تو مظلوم روحیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہتی۔ دوسری بات یہ کہ منتر منو ان پڑھنے کی وجہ سے ہم سب بھی کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے اور گویا کہ شہر کے دھوئیں سے سوائے بوس اور ڈاکٹر صاحب کے باقی سب بے ہوش ہوئے ہیں۔ لیکن اگر منتر کا وہ لفظ پڑھ لیتا تو پھر بوس اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بے ہوش ہونا لازمی امر تھا۔ اس صورت میں پروفیسر ربون چند لمحوں میں ہم سب کو مار ڈالتا اور ہم کچھ کر بھی نہ سکتے۔ لیکن چونکہ ماضی کی داستان اب سب کی محنت اور کتاب ارواح کی نقل ہونے کے باوجود میرے علم میں آ گئی تھی، اس لیے میرے ذہن کی گرہ کھل چکی تھی اور فادر جوشوا میری رہنمائی کر سکتے تھے، اور وہی ہوا۔ فادر جوشوا نے میری رہنمائی کی اور اس کتاب ارواح کا میں منتر کا وہ لفظ جو جان لیوا تھا وہ میں نے پڑھنے کے بجائے اس کا متبادل لفظ پڑھ لیا۔ اس طرح مظلوم روحوں کو عذاب سے نجات مل گئی اور ہم بھی محفوظ رہے، اور پروفیسر رابون جیسے طاقتور یہودی ساحر کو ناکامی بھی ہو گئی، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں مارا بھی تو گیا۔ جوزف نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ مسٹر جوزف، یہ ماورائی کیس عمران اور خاص کر تمہاری وجہ سے ہی حل ہوا ہے، اور میں تو بس تماشائی ہی بنا رہا۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تو بوس کا کمال ہے
جوزف نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا، نہیں جوزف، یہ ماورائی کیس خاص کر تمہاری وجہ سے ہی حل ہوا ہے، ہم تو واقعی تماشائی ہی بنے رہے۔ عمران نے جوزف کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو جوزف نے دانت نکوس دیے۔ باس، اب ہمیں جلد ہی اس منحوس عمارت سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ پروفیسر ابون کے مرنے سے ارواح کی دنیا کے ساتھ ساتھ دھندلی روشنی بھی ختم ہو چکی ہے، جوزف نے کہا۔ جوزف کے کہنے پر سب سے عمارت سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی یہ سب عمارت سے باہر نکلے، حیرت انگیز طور پر عمارت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر سب کے سب منہ سے طویل سانسیں نکل گئیں۔ جولیا، ڈاکٹر صاحب اور بیرسٹر کلارا تو منگیتر ہیں اور جلد ایک ہو جائیں گے، اب ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے شرارت سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، تمہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے انجان بنتے ہوئے عمران سے پوچھا، یہاں باراتی بھی موجود ہیں اور صفدر جیسا معزز نکاح خواں بھی، ہمیں یہاں ایک ہو جانا چاہیے، ایک جمع ایک برابر ہے، ایک جمع ایک برابر ہے ایک۔ امید ہے تم اس اکیلے کی فریاد سمجھ گئی ہو۔ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے جولیا سے کہا، تو سب ہنس پڑے۔ باس، پہلے تو آپ مسٹر صفدر اور مس صالحہ کو ایک کرنے کے لیے ان کا نکاح خواہ بننا پڑے گا آپ کو، پھر مسٹر صفدر آپ کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے، البتہ صفدر اور صالحہ قدرے شرم سے اور زیادہ حیرت سے رابرٹ کو گھورنے لگے۔ البتہ کروسٹی نے رابرٹ کی اس شرارت پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہماری باری ہے، عمران نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ رابرٹ نے چونک کر کہا، یہ دونوں ایک جمع ایک ہوتے ہی 9 تو 11 ہو جائیں گے، سمجھے تم؟ عمران نے آنکھیں نکال کر رابرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب کہکا لگا کر ہنس پڑے، ان میں صفدر اور صالحہ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ جولیا، بولو، تم نے جواب نہیں دیا، ویسے بھی تمہارا بھائی تنویر یہاں موجود نہیں ہے جو ہمارے درمیان دیوار چین بن کر کھڑا ہو جاتا، اگر کہو تو میں سر پر صحرا سجا لوں۔ عمران نے ایک بار پھر شرارت سے جولیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، عمران بالکل درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اس جیسا احمق دولہا بھی حاضر ہے اور اس کی ذہین دلہن بھی موجود ہے اور باراتی بھی یہیں پر موجود ہے، لیکن دلہن کے ساتھ اس کے لانگ شوز بھی حاضر ہیں جو عمران کی اماں بھی کی جوتیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جولیا نے اس بار عمران کی باتوں سے نالاں ہونے کے بجائے مسکراتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں اس نے صحرا میں چلنے والے مخصوص لانگ شوز پہن رکھے تھے۔ اس کی بات پر زوردار کہکے بلند ہوئے اور عمران مسکراتے ہوئے جولیا کے جوابی وار پر بے چارگی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں۔